بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے جبل احد کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبل احد سے کس قدر محبت تھی۔ جبل احد سرخ رنگ کا ایک پہاڑ ہے۔ یہ سطح سمندر سے 100 میٹر کی بلندی پر مدینہ کے شمال کی جانب مسجد نبوی سے 3.5 کلومیٹر پر واقع ہے اور 5 میل کے رقبے میں مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں سے بالکل جدا واقع ہے، اس لیے اس کو احد کہا جاتا ہے اور اسی مقام سے اہل ایمان کی مدد ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق احد کا پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ جب اس پر سے گزرو تو اس کے ارد گرد موجود درختوں سے میوہ کھاؤ، اگر وہ میسر نہ ہو تو وہاں موجود نباتات سے فائدہ اٹھاؤ۔ حضرت انس کی زوجہ حضرت زینب اپنے بچوں سے کہا کرتی تھیں کہ اگر احد کی زیارت کے لیے جاؤ تو میرے لیے وہاں کی نباتات اور گھاس وغیرہ لیتے آنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ احد جنت کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ حضرت عمر بن عوف سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں اور 4 نہریں جنت کی نہروں میں سے ہیں اور 4 لڑائیاں جنت کی لڑائیوں میں سے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے پہاڑ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ احد، اور احد ہم کو محبوب رکھتا ہے اور ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ برکان، طور اور آنبان پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں اور جنت کی نہروں میں سے نیل، فیرات، سہون اور وجہ جون جنت کی نہریں ہیں اور جنت کی لڑائیوں میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ حنین ہے۔ شیبہ بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی فرمائی تو 6 پہاڑ عظمت و جلالت سے اڑے، جس کے 3 ٹکڑے مدینہ منورہ میں گرے اور 3 ٹکڑے مکہ معظمہ میں۔ مدینہ میں 3 ٹکڑے احد، برکان اور ارض سوا ہیں اور مکہ میں ہیرا، سور وغیرہ ہیں۔ جبل کوہ برکان مکہ کے راستے سے مدینہ میں ایک پہاڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کی قبر پر، جو شہدائے احد میں سے ہیں، کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم جب بھی احد کی طرف آؤ اور شہدائے احد پر سلام پڑھو، جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، جو کوئی بھی ان پر سلام پڑھتا ہے وہ ان کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے اصحاب ہیں اور قیامت کے دن میں ان کی گواہی دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے اصحاب نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی میرے صحابی ہو، لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے بعد کیا کرو گے، یہ لوگ دنیا سے میرے سامنے گئے ہیں۔ جبل احد سید الشہداء کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد ہم کو محبوب رکھتا ہے اور ہم احد کو محبوب رکھتے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور ہر ایک پہاڑ ہے جو ہم کو دشمن رکھتا ہے اور ہم اس کو دشمن رکھتے ہیں، اور وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور ہر پہاڑ مکہ کے راستے میں احد کے سامنے ایک پہاڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ تمام جہان والوں کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جبل احد پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ پر مارا اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے احد کو فرمایا ویسا ہی ہوا۔ نبی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے۔
صدیق سے مراد حضرت ابو بکر تھے اور شہداء سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جمادات بھی علم و عقل رکھتے ہیں۔ زمانہ نبوت اور اس سے پیشتر پتھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا، مسجد نبوی میں درخت کے تنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رونا اس بات کی اہم دلیل ہے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی لاش پر کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ سید الشہداء کے ناک اور کان کو بہت بے دردی کے ساتھ کاٹ دیا گیا تھا اور آپ کے پیٹ کو چاک کر کے آپ کے کلیجے کو نکال لیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو کوئی مصیبت اس کی مانند نہ پہنچی ہوگی اور نہ ہی میں کسی ایسی المناک جگہ پر اس سے پہلے کھڑا ہوا ہوں گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، ساتوں آسمان کے باشندوں میں لکھا ہوا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے شیر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان کو ایک چادر پہناؤ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور 7 تکبیریں کہیں اور پھر ان کو دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے دن فرمایا تھا کہ تمہارے بھائیوں کو جو کچھ پہنچنا تھا پہنچ چکا۔ حق تعالیٰ نے ان کی روحوں کو خاص جگہ میں رکھا ہوا ہے جو جنت کی نہروں میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں کے میوے کھاتے ہیں۔ سونے کی قندیلیں جو عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی ہیں اس میں آرام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو ہماری خبر ہمارے ان بھائیوں کو پہنچائے جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں کہ وہ کبھی جہاد سے منہ نہ پھیریں۔ روایت میں آتا ہے کہ 40 سال کے بعد بھی شہدائے احد کی قبروں کو جب کھولا گیا تو ان کے جسم مبارک اسی طرح تر و تازہ تھے جیسے ان کو کل ہی دفن کیا گیا ہو۔ بعض کو دیکھا کہ ہاتھ زخم پر رکھے ہوئے تھے، جب ہاتھوں کو زخموں سے الگ کرتے تھے تو زخموں سے تازہ خون جاری ہو جاتا تھا، اور جب ہاتھ کو چھوڑ دیتے تھے تو وہ پھر زخم کی جگہ پر چلا جاتا تھا۔ بعض شہدائے احد جبل احد کے علاوہ بھی دفن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہاں شہید ہوا ہے اس کو وہیں دفن کر دو۔ سنان بن مالک اندرون مدینہ شہید ہوئے، ان کی قبر وہیں پر موجود ہے۔ شہدائے احد کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ جو ان پر سلام بھیجے تو یہ شہید قیامت تک اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔